جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا. تو سب مل کے کہیے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ, ہاں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین کرام, برادران اہل سنت, آج کی اس ویڈیو میں روزہ رکھنے والے کی فضیلت بتانے کی کوشش کروں گا. کل کی پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ روزہ میں کون کون سے کام کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس میں بتایا تھا کہ روزہ کی حالت میں اگر آپ تھوک نگل لیتے ہیں تو اس وقت روزہ نہیں ٹوٹے گا. سونے سے احتلام ہو جانے سے, آنکھوں میں سرما یا دوا لگانے سے, سر میں تیل ملنے سے, تھوک نگلنے سے, انجیکشن لگوانے سے, خوشبو اور سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سخت گرمی ہے, بار بار نہانے یا سر پر پانی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. پانی میں بیٹھے رہیں یا لیٹے رہیں, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. آج کی اس ویڈیو میں روزہ اور روزہ رکھنے والی کی فضیلت بتاؤں گا. آپ بغور سماعت فرمائیں. روزے دار کو اتنا بلند مرتبہ اور اللہ کا اتنا پیارا بنا دیتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے دار کے لیے خاص کر دیا گیا. یعنی اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. حضرت سہیل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. منہا باب یسمر ریان لا يدخلہ الا صائمون. یعنی ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے. پتہ کیا چلا؟ جنت میں 8 دروازے ہیں, 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے, اور اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے, جیسا کہ حدیث پاک اور حضرت سہیل ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. منہا باب یسمر ریان لا يدخلہ الا الصائمون. ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے رکھا گیا ہے, اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. مشکات شریف. ہر نیکی کے بدلے کا کوئی حساب مقرر ہے, یعنی ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کچھ حساب ہمیں بدلہ ملے گا. یہاں تک کہ بعض نیکیوں کا بدلہ 700 گنا تک ہو جاتا ہے. لیکن روزہ خدا کو اتنا پیارا ہے کہ وہ روزے دار کو خود ہی اس کا بدلہ خصوصی طور پر عطا فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی فرماتا ہے الا السموم فانہ لی وانا اجزی بہ یدعو شہوتہ طعامہ من اجلی. اللہ ارشاد فرماتا ہے صرف روزے کا بدلہ میں خود دوں گا کیونکہ روزہ میرے ہی لیے ہے. روزے دار اپنی خواہش اور کھانا پینا صرف میرے ہی لیے چھوڑتا ہے. اسی حدیث کے روزے دار کی خدا کے دربار میں عظمت و مزید واضح کیا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا للصائم فرحتان فرحۃ ان فطرۃ فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ.
یعنی روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہے، روزے دار کو دو خوشی ملتی ہے، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ پتہ کیا چلا؟ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ دعا کریں ہم تمام مسلمان رمضان کے روزے جو جس طرح شریعت نے رکھنے کا حکم دیا اس طرح شریعت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب عطا فرمائے۔ روزے دار کے منہ میں افطار سے پہلے ایک بو پیدا ہو جاتی ہے، ایک خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، عموماً جس کو عام طور پر لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن جانتے ہو یہ بو خدا کو کتنی پسند ہے۔ اسی حدیث کا حصہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں والخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ روزے دار کو منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دنیا میں جو مشک کی خوشبو ہوتی ہے، مشک کی خوشبو سے کہیں زیادہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو پسند ہے۔ روزہ مسلمان کے لیے گناہوں سے حفاظت اور جہنم کی آگ سے پناہ کا ذریعہ ہے۔ فرمایا گیا اور روزے دار روزے ڈھال ہیں، بے شک روزے دار کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، لیکن صرف کھانا پینا چھوڑ دینے اور خواہش نفس پر قابو پا لینے سے نہیں، بلکہ یہ عظمت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب روزے دار ہر بڑی چھوٹی برائی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا اذا قام یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب فإن صاب احد وقاتل فلیقل انی امرہ وصائم۔ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بری بات کہے اور نہ شور مچائے، اور اگر اس کو کوئی گالی دے یا مار پیٹ بھی کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ روزہ اور روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت یا رات کو تراویح میں قرآن کریم سنانا قیامت کے دن مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفاعتی فیہ ویقول القرآن منعت النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ یعنی روزے اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے رب، میں نے اسے دین میں کھانے اور شہوت سے روکا تھا تو اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کر، اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو سونے سے روکا تھا تو اس کے لیے میری شفاعت قبول کر، پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ رمضان کا مقدس مہینہ، اس کے دنوں میں عظیم عبادت، روزہ بلا شبہ خدا کی رحمت ہے۔ دنیا میں مسلمان کی ظاہری و باطنی پاکیزگی اور پرہیزگاری کا ذریعہ، اور آخرت میں خدا کے قرب، گناہوں کی بخشش اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ضامن ہے۔ یقیناً اس نعمت سے پورا فائدہ حاصل کرنے والا مسلمان بڑا ہی خوش نصیب اور اپنے آپ کو اس سے محروم رکھنے والا بڑا ہی بد نصیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من افطر یوم من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقض عند صوم الدہر کلہ وان صام۔ جو رمضان میں بغیر شرعی اجازت
جو رمضان کے مہینے میں بغیر شرعی اجازت اور بغیر بیماری کے ایک دن کا روزہ نہ رکھے پھر وہ عمر بھر روزہ رکھے لیکن روزے کا ثواب نہ پائے گا۔ ذرا غور کیجئے، رمضان میں روزے کی کس قدر اہمیت اور کتنا عظیم ثواب ہے۔ یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں روزہ نہ رکھا تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لی جائے گی اور فرض ادا ہو جائے گا، لیکن خدا کے قرب کا جو مرتبہ اور جو عظیم ثواب روزہ رکھنے سے ملتا ہے وہ 11 مہینے متواتر روزہ رکھنے سے بھی نصیب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت جتنا پسند روزے رمضان کے روزے رمضان میں قبول فرماتا ہے، جتنا قرب حاصل رمضان کے مہینے میں اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے، اتنا کسی اور مہینے میں بھلے ہی 11 مہینے ایک دم پے در پہ روزہ پے در پہ روزہ رکھا رہے، لیکن جو روزے کا ثواب رمضان کے مہینے میں ہے وہ روزے کا ثواب رمضان کے علاوہ اور کسی مہینوں میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اسی لیے ہم نے کہا کہ جو شخص یہ مہینہ پائے اور روزہ نہ رکھے وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ یہ مہینہ تو گھر گھر رحمت بانٹتا اور برکتیں تقسیم کرتا آیا ہے، اب کوئی اس کی عظمت ہی کا احساس نہ کرے تو اس مہینہ کا کیا قصور۔ جس طرح انسان کو جسم کا میل دھونا پڑتا ہے اسی طرح اس مہینہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، تقوی اور اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو اتنی تکلیف بھی برداشت نہ کر سکے اسے رمضان کی رحمتوں سے امید رکھنے کا کیا حق پہنچتا ہے۔ حضرات محترم، ایک طرف تو رمضان کا برکتوں بھرا بادل ہم پر سایہ کیے ہوئے ہے، دوسری طرف ہمارے دن رات تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھرے ہوئے مادی ترقی اس نظر آتی ہے، لیکن غربت کا تناسب پہلے سے زیادہ ہے۔ آج طرح طرح کی غذاؤں کی بھرمار لیکن جسمانی کمزوری زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے بیماریوں پر قابو پانے کے لیے عجب دوائیں اور طریقے ایجاد ہو چکے ہیں، لیکن دن بدن نئے امراض جنم دے رہے ہیں۔ انسان اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے جتنا زیادہ کوشاں ہے اتنا ہی اس کا مستقبل بھیانک ہوتا جا رہا ہے۔ مدتوں سے کان ترس رہے ہیں کہ کوئی دنیا کے کسی گوشے سے تو امن سکون کی خبر سنائی دے، لیکن مایوسی ہی مایوسی ہے۔ کون سی قوم ہے جس کو پرسکون زندگی میسر ہے؟ کون سا ملک ہے جہاں انسان کو عزت و آبرو محفوظ ہے؟ آخر کہاں جائیں اور کیا کیا کریں کہ پرسکون زندگی میسر آئے؟ تو میں دعوت دیتا ہوں دنیا بھر کے انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو کہ مادی سیاروں کو چھوڑ کر اسلام کا سہارا لے لو، یہ تمہیں ایسی پرسکون زندگی مہیا کرائے گا جس طرح 1400 برس پہلے تباہ حال انسان کو نواز چکا ہے۔ پس خدا کے سچے بندے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا کہ رمضان کی برکتوں بھرا بادل ہم پہ سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہی موقع ہے اسلام کا فندہ گردن میں ڈال لینے کا اور نبی آخر الزماں خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لینے کا، گناہوں سے توبہ کرنے کا۔ تراویح اس طرح پڑھو کہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر آنکھوں سے آنسو ٹپکے، سحری ایسے کھاؤ کہ ہر نوالے کے ساتھ خدا کی رحمت سے جھولیاں بھاری محسوس ہو۔ یقین کیجئے اگر ہم نے اس حال میں ایک مہینہ گزار لیا تو اس کی برکتیں ہمیں ایسی نصیب ہوں گی کہ پھر کوئی تڑپ کوئی اضطراب باقی نہ رہے، کہ خدا کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو، وہ تم ہی بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ ہمیں سچا مومن بنائے کہ رمضان کی پوری رحمتیں حاصل کر سکے اور کم ہمتی رنج و غم سے نجات دلائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے
ہمیشہ چلے گا. تو سب مل کے کہیے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ. ہاں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے